نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ سے ہماری کیا بات چیت ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 57 to 58 میں بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کا ساتھی بنا۔ آیت 59 to 60 میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین لوگ کون ہیں۔ تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ان بدترین لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ آیت 61 to 63 میں اہل کتاب کے شرمناک جرائم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کا آگے بڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ یا رب العالمین، ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو اپنے فضل کے ساتھ خیر سے ان خوبیوں میں بدل دے جو تو ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آیت 64 میں اس بہتان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو یہود اللہ تعالیٰ پر باندھتے تھے، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کو سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یا رب العالمین، فلسطین میں جو جنگ کی آگ بھڑکا دی گئی ہے، یا اللہ تو اپنے فضل سے اس کو بجھا دے، اور دشمنان دین خود ہی اپنی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت 65 to 66 میں شریعت پر عمل کرنے کی برکات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام و راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے
تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے، اگرچہ ان میں سے ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ آیت 67 میں مسلمانوں پر ایک بہت اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا رب العالمین، ایک چھوٹی سی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں کہ تیرے پیغام کو سنیں، سمجھیں اور اسے آگے پہنچائیں۔ یا اللہ تو اسے قبول فرمانا اور اس میں وسعت عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔